فضائی آلودگی کی ذرا بات کر لیتے ہیں. سنگین مسئلہ ہو اور ابھی جو موسم ہے اس وقت پاکستان میں وہ ہے جناب اسموک کا موسم. وی آل نو گاڑیاں, ٹو ویلرز اور اس کے بعد سٹبل برننگ, اس سب سے جو ہے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں, نظر کچھ نہیں آتا, سانس لینے میں تکلیف اور دشواری ہوتی ہے. لاسٹ ایئر تو ہم بھول بھی نہیں سکتے کیا سچویشن ہوئی تھی. تو اب ہم کتنی اپنی خرابی کر چکے ہیں, اور یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے حفاظتی تدابیر اپنا کیا ہی اپنانی ہوتی ہے, آپ نے ایک ماسک ہی تو لینا ہوتا ہے, وہ بھی ہم نہیں لے رہے. اگر لیتے ہیں تو کیا وہ ماسک اتنا پروٹیکٹیو ہے کہ وہ اسموک کا مقابلہ کر سکتا ہے, اور ہم اپنے لنگس کے ساتھ اسموک کو لے کے کیا کر رہے ہیں, اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں. سعدیہ جناب اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب, اور ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو فضائی آلودگی ہے یہ ہم سب کے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے, اور کیا ان دا لانگر رن یہ ہمارے ریسپائریٹری سسٹم کو ویک کری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پلمونالوجسٹ کامران صاحب. کامران صاحب سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ. سر ہم ہر سال یہ دیکھ رہے ہیں اسموگ میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. لاہور میں تو بہت برا حال ہے, کراچی بھی آلودگی میں چوتھے نمبر پر ہم دیکھ رہے تھے. میرے سن میں ایک بات آتی ہے کہ جب کرونا آیا تھا تو یہ سختی کر دی گئی تھی اس وقت کہ جی آپ نے لگانا ہے ماسک اور یہ آپ کو سیو کرے گا, اور کم از کم آپ کے ریسپائریشن میں اتنے مسائل نہیں ہوں گے, اسپتالوں میں اتنا رش نہیں ہوگا. اب یہ نہیں رہا ہے. کیا یہ ہم نے ٹھان لی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی پریکاشن نہیں لینی کہ جس سے ہماری زندگی تھوڑی بچ جائے؟ جی میں ایک تو روک تھام کی میں بات کر رہا تھا کہ اس کے روک تھام کے لیے کوئی ایفیکٹو کوئی اسٹیپس نہیں اٹھائے جا رہے, چاہے گورنمنٹ کی طرف سے کہوں میں یا اس کے, کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ریمنٹس ہوتے ہیں خاص طور پہ پنجاب میں جو فصلوں کے, ان کو بعد میں برن کیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے پولوشن ہو جاتا ہے, اسموک بنتا ہے. وہ بہت کم حصہ ہے. اس سے زیادہ حصہ جو گاڑیوں کا دھواں ہے, جس میں آپ صرف نوٹس کریں کہ کتنی گاڑیاں ہمارے ہاں روڈوں پہ چل رہی ہوتی ہیں جن کا مینٹیننس نہ چیک ہوتا ہے. جی. جیسے اچھی بات ہے کہ ایک قدم جو ہے نا اٹھایا گیا ہے, آئی ڈونٹ نو اس کے کیا افیکٹس ہوں گے آگے کی, اس پہ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ ٹریفک کی تو چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن کتنی گاڑیاں ہیں جن کو مینٹیننس کی ضرورت ہے, پرانے انجنز رکھے ہوئے ہیں, اور کتنا دھواں چھوڑتے ہیں, خاص طور پہ کراچی جیسے اوور پاپولیٹڈ ایریا میں. پنجاب میں, لاہور میں چیزیں اس لیے نظر آ جاتی ہیں کیونکہ کنجسٹڈ ہو گیا ہے, شہر بڑھتے جا رہے ہیں, ان کی پرابلمس بھی بڑھتی جا رہی ہیں, تو ان کو روک تھام ضروری ہے. کراچی کے لیے میں اگر کہوں تو ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے جو سمندر کی ہوائیں ہیں. اگر یہ نہ ہوتی تو شاید خدا نخواستہ ہم سب سانس کے مسئلوں میں, جی ہاں, وہ ہوا کی وجہ سے وہ ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت. اس کے باوجود اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی میں بات کروں کراچی کے, تو آج کی 30 نومبر کی, تو ایئر کوالٹی انڈیکس جو چیک ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو 0 to 50 ایک نارمل ہے, کہ جس میں آپ نارملی ایک ہیلدی سانس لے سکتے ہیں یا آپ کے لیے انوائرمنٹ بہتر ہے. آج کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے کراچی کا 160 ہے. بٹ what do I do ڈاکٹر صاحب؟ مطلب اب ٹھیک ہے ایئر پولوشن ہے, مجھے روز اسی پہ جینا ہے, بچے بھی ہیں میرے, what am I going to do؟ بالکل, بچوں کے لیے تو اور زیادہ ایشوز ہیں کیونکہ آج کل جیسے کراچی میں وائرل انفیکشنز بہت زیادہ اسپریڈ کیا ہوا ہے. اس میں پروٹیکشن کے لیے جیسے آپ نے ماسک کی بات کی, ماسک میں انفارچونیٹلی بہت زبردستی کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ زبردستی لوگوں کو ماسک کے لیے بتایا جا رہا ہے. اویرنیس پروگرامز ہوئے کہ جو کووڈ پتہ بھی تھا کہ کووڈ صرف ایک وائرل انفیکشن نہیں تھا, فلو ایک کامن انفیکشن ہے. کسی ٹائم میں اس کے بھی پینڈیمکس تھے, اور اس سے سیویئر قسم کے ریسپیریٹری ڈیزیزز ہو سکتی ہیں. ایون کوئی بھی انسان ریسپیریٹری فیلئر میں جا سکتا ہے, اور قسم کے وائرسز ہے جس میں ایک ماسک کے ذریعے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جن کو, کہ ایک کو اگر ہو گیا تو ایک ٹائم ہوتا ہے, ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 3 to 5 days کا ایک وائرس کا لوڈ ہوتا ہے. وہ گزر جانے کے بعد پھر, اب آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چھینک آ رہی تھی, فلو ہوتا ہے, اس کے بعد پھر گھر میں سب لوگوں کو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پروٹیکٹیو میئرز یوز نہیں کرتے. باقی کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ہمارے ہاں جو روڈوں کی کھدائی ہوئی ہے, جو ڈسٹ ہے, وہ ان لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے تو ہے ہی پرابلم, لیکن ان لوگوں کے لیے اور زیادہ خطرناک ہے جو الرجک ہیں, جو ایستھمیٹک ہیں, جن کو سانس کی آلریڈی بیماریاں ہیں, اور قسم کی بھی سانس کی بیماریاں ہیں, ان کا ایکسپوجر ہوگا, اور وہ سائنس ایشوز وغیرہ والے ہیں, جی رائنائٹس ہے, جو نیزل ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز میں آلریڈی چیسٹ کے ایشوز ہیں, لوگ آکسیجن پہ ہیں. اب ان کا ایکسپوجر ہونا, ان کو ایک رسک پہ ڈال دینا, اس کے بعد ان کی کنڈیشن خراب ہو کے ان کو ایسی میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, بالکل صرف ایک چھوٹے سے اس چیزوں کی وجہ سے. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, یو کیم. اور آرڈر آف دا ڈے بھائی یہ ہے کہ ماسک جو ہے وہ اس کو آپ لگا لیں, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.